إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سامعین محترم، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اپنی محبت کی خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پیار کرتے ہیں؟ آپ سے تو ساری کائنات ہی محبت کرتی ہے، مگر آپ کی محبت کس کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیو، اِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا اے میرے ساتھیو، تم سب میں سے مجھے سب سے پیارا وہ ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ مقام اسی کا ہے جس کا اخلاق تم سب میں سے اعلیٰ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقام اسی کا ہے، مرتبہ اسی کا ہے، عزت اسی کی ہے جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ۔ دیکھیے، اگر آج ہم نے دیکھنا ہو گلی محلے میں سے یا اپنے گھر کے افراد میں سے نبی علیہ السلام کا محبوب کون ہے؟ دیکھیے، جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، آقا کا پیار، آقا کی محبت اسی کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو اخلاق کی بڑی تربیت کیا کرتے۔ سیدنا ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آقا بیٹھے بیٹھے بولے، اے ابو ذر، الا ادلک بخصلتین،
اے ابو ذر کیا تجھے میں 2 کام ایسے نہ بتاؤں؟ اے ابو ذر ہما اخف علی الظہر واسقل فی المیزان، اے ابو ذر جو کام کرنے کے تو بڑے آسان ہیں، لیکن ابو ذر نیکیوں کے ترازو میں ان کا وزن بہت ہوگا۔ جناب ابو ذر بولے آقا کیوں نہیں، آپ مجھے بتائے وہ کون سا عمل ہے؟ نبی علیہ السلام بولے اے ابو ذر پہلا کام یہ ہے بطول الصمتی، اے ابو ذر لمبی خاموشی اختیار کرنی ہے، فضول نہیں بولنا، اگر کام کی بات ہے تو کیجئے، فضول نہیں بولنا، کیونکہ آقا فرماتے ہیں مومن آدمی جتنی دیر خاموش رہتا ہے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ یہ خاموشی کی جو نیکی ہے نا اس کا بڑا وزن ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے من صمت فقط نجا، جو خاموش ہو گیا، جس نے خاموشی کو لاگو کر لیا، آقا فرماتے ہیں وہ کامیاب انسان ہے۔ جس کی زندگی میں زیادہ خاموشی ہے وہ فضول نہیں بولتا، آقا فرماتے ہیں وہ کامیاب انسان ہے۔ ایک تو حدیث میں آپ فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، آقا کیا فرماتے ہیں اگر وہ بات کرے تو اچھی کرے، اگر اچھی بات نہیں نہ کرنی تو پھر خاموش ہو جائے۔ آپ اندازہ کیجئے خاموشی کے اندر کتنا اجر ہے۔ دوسرا کام آپ نے کیا فرمایا اے ابو ذر وحسن الخلق، دوسرا کام یہ ہے تیرا اخلاق، تیرا کردار سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اے ابو ذر تو جس سے بھی ملے مسکرا کے ملا کر، اے ابو ذر جس سے تجھے مطلب ہے اس سے بھی مسکرا کے مل، جس غریب سے تجھے مطلب نہیں ہے نا اس سے بھی مسکرا کے ملو۔ آپ اندازہ کیجئے آپ اپنے اصحاب کو کیسے تربیت کیا کرتے تھے۔ بلکہ صحیح مسلم میں ایک دفعہ سیدنا معاذ بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کیا کہتے اخبرنی عن البر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے آپ نیکی کے بارے میں بتا دیجئے نیکی کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام بولے اے معاذ اگر تو صحیح پوچھنا چاہتا ہے البر حسن الخلق، مسلم کے الفاظ ہے، آقا فرماتے ہیں جس کے پاس اچھا اخلاق ہے اس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، جس کے پاس اچھا اخلاق نہیں ہے نا جو بد زبان ہے، آقا فرماتے ہیں اس کے پاس کوئی نیکی نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے اچھا اخلاق بندے کے پاس ہے تو بندہ نیک ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو درس دیا کرتے تھے اے میرے ساتھیو لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانا کرو، یہ نہ کہا کرو میں تو بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکی میرے لیول کی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگرچہ نیکی کرنے کے لیے وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگرچہ تمہیں تمہارے کسی مسلمان بھائی کے مسکرا کر ملنے سے جو نیکی ملتی ہے، ہماری نظروں میں یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں نیکیوں کے ترازو میں اس کا بڑا وزن ہوگا۔
آپ دیکھیے ایک طرف میرے محبوب پیغمبر کی عظمت دیکھیے، ایک طرف آقا کی شان دیکھیے، آقا کا مقام دیکھیے، لیکن دوسری طرف میرے پیغمبر کا اخلاق دیکھیے، آقا کا اخلاق کتنا اللہ۔ آقا جس سے بھی ملتے تھے مسکرا کر ملتے تھے، اسے سینے کے ساتھ لگایا کرتے تھے۔ میں نے پڑھا ہے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے، نبی علیہ السلام مجھے جب ملتے بڑے اعلیٰ اخلاق سے ملتے تھے، بڑے اچھے طریقے سے ملتے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا، اے عمر لگتا ہے اس پوری کائنات میں سے تیرے محبوب پیغمبر کو تجھ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہے۔ عمر بن عاص کیا کہتے، ایک دفعہ میں آ رہا تھا، راستے میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آقا مجھے بڑے اعلیٰ اخلاق سے ملے، بڑے اعلیٰ طریقے سے ملے۔ عمر کیا کہتے، میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا خیر ام ابو بکر، آقا عظمت میری زیادہ ہے یا جناب ابو بکر کی زیادہ ہے؟ آقا بولے اے عمر شان تو ابو بکر کی زیادہ ہے۔ عمر کہتے ہیں میں دوبارہ بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا خیر ام عمر، عظمت میری زیادہ ہے یا جناب عمر فاروق کی زیادہ ہے؟ آپ بولے عمر شان تو جناب عمر فاروق کی زیادہ ہے۔ عمر کیا کہتے، پھر میں خاموش ہو گیا، میرے دل سے آواز آئی، او عمر تیرا نمبر تو پتہ نہیں کب آئے گا، تیرے پیغمبر کے ملنے کا طریقہ ہی ایسا ہے، آقا اس انداز سے ملتے تھے، سامنے والا سمجھتا تھا جیسے آپ کو مجھ سے زیادہ پیار کسی سے نہیں۔ آپ دیکھیے آپ اپنے اصحاب کو یہی تربیت کیا کرتے تھے، جس طرح رفع الیدین کرنا میرے پیغمبر کی سنت ہے، جس طرح آمین بالجار کہنا آقا کی سنت ہے، بھولیے مت، اسی طرح اللہ اخلاق اپنانا بھی میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، آپ ہر معاملات میں بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کے گھریلو معاملات دیکھیں، آج ہمارا کیا ہے، دوستوں کے سامنے بڑا اعلیٰ اخلاق ہے، کاروبار میں بڑا اعلیٰ اخلاق ہے، لیکن جب گھر میں جاتے بیوی کو دیکھتے ہی ہمارے چہروں پہ 12 بج جاتے۔ نہیں، میرے پیغمبر کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ کسی نے ماں عائشہ سے پوچھا امی کیف خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا اخلاق کیسا تھا، آپ کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ ماں عائشہ نے بیان کیا، اے سوال کرنے والے اما تقرأ القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کیوں نہیں، میں نے قرآن پڑھے۔ پھر ماں عائشہ بولی کما خلقہ القرآن، جو صفات قرآن میں پائی جاتی ہے تیرے محبوب پیغمبر میں وہ ساری صفتیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے آقا کیسے اخلاق سے مالک تھے۔ سوال کرنے والے نے اصرار کیا آپ کی کوئی ایک خصلت بتلا دیجئے۔ عائشہ بولی اے سوال کرنے والے، ما دعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصحابہ، آپ علیہ السلام کو جب بھی آپ کا کوئی ساتھی آواز دیتا وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، یا آپ کے گھر والوں میں سے جو بھی آپ کو آواز دیتا آقا اس کے جواب میں لبیک کہا کرتے تھے۔ یہ ادب کی انتہا ہے، آقا بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ دیکھیے نبی علیہ السلام جب بھی اپنے کسی ساتھی کو پکارتے، آگے جب ساتھی آپ کی آواز سنتا جواب میں کیا کہتے تھے؟ لبیک یا رسول اللہ، آقا ہم حاضر ہیں۔
لیکن ماں عائشہ فرماتی ہے تیرے پیغمبر کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا، آقا کو کوئی بچہ بھی آواز دیتا آپ اس کے جواب میں لبیک کہا کرتے تھے۔ آقا اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، آقا بڑے ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ماں جی ماں کان یصنع فی اہلہ، آقا جب گھر میں آتے جب فارغ ہوتے میرے محبوب پیغمبر کیا کرتے تھے؟ ماں عائشہ بولی اے سوال کرنے والے کان یشغل فی محنت اہلہ، تیرے پیغمبر جب بھی گھر میں آتے کبھی برتن دھونے لگ جاتے، کبھی سالن بنانے لگ جاتے، تیرے پیغمبر کبھی جھاڑو دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ کون شخصیت ہے پوری کائنات میں سے، انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ ہستی ہے۔ ماں عائشہ کیا بیان کرتی ہے تیرے پیغمبر کبھی کھانا بنایا کرتے تھے، لیکن آج ہم المیہ ہے، اگر ہم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کام کروا دے، دوست اتنے گندے ہیں وہ کہتے ہیں یہ رن مرید ہو گئے۔ نہیں محترم، اپنی بیویوں کی معاملت کیا کرو، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ یہی ماں عائشہ بیان کرتی ہے تیرے پیغمبر اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، ایک دفعہ تمہارے محبوب پیغمبر کی باری میرے گھر میں تھی، آقا میرے گھر میں آئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک غلام آیا، اس نے ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا ہے، اس پیالے میں کھانا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے لیے لا رہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے مجھے غصہ آ گیا، آج تو میرے پیغمبر کی باری میرے گھر میں رہنے کی، آج کسی اور بیوی نے کھانا کیوں بھیجے؟ ماں عائشہ فرماتی ہے میں جلدی سے آگے آئی، میں نے پیالے پہ ہاتھ مارا، وہ پیالہ زمین پر گر گیا اور وہ پیالہ ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ السلام اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، آپ کا اتنا اعلیٰ کردار تھا۔ ماں عائشہ بیان کرتی ہے آقا زمین پر بیٹھ گئے، آپ نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، آقا پیالے کو جوڑ رہے ہیں۔ آپ کا کتنا اعلیٰ اخلاق تھا، آپ جانتے ہیں اگر آج ہمارے گھر میں ایک گلاس ٹوٹ جائے نا پورے محلے کو پتہ چلتا ہے آج ادھر کوئی مسئلہ بنے، لیکن ماں عائشہ بیان کرتی ہے تیرے پیغمبر کا کتنا اعلیٰ اخلاق تھا، آقا زمین پر بیٹھ گئے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے پیالے کو جوڑنا شروع کر دیا، پیالہ جوڑ کر آپ کھانے کو صاف کر کر کے پیالے میں ڈال رہے، ساتھ آپ کیا فرماتے او عائشہ آؤ کھانا تم بھی کھا لو، او عائشہ یہ کھانا کھاؤ، آج ہم نے صحیح سلامت پیالہ واپس کرنے، او عائشہ پیالہ تو ہم سے ہی ٹوٹے۔ آپ دیکھئے آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ آپ کی بیویاں بیان کرتی ہے کسی نے آپ کے ساتھ 10 سال کا عرصہ بسر کیے، کسی نے 9 سال گزارے ہیں، کسی نے 8 سال گزارے ہیں۔ آپ کی بیویاں کیا بیان کرتی ہے؟ صحیح البخاری میں ہے ما آب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاماً قطو، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی پوری میں کبھی کھانے سے عیب نہیں نکالا تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کھانا بھلا ایسے بنتا ہے، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا ہو آپ نے کھانے سے عیب نکالا ہو، لیکن آج آپ جانتے ہیں آج 90% اگر عورتوں کو طلاقیں دی جاتی ہے اسی کھانے کے عیب پر دی جاتی ہے، آگے سے کیا کہا جاتا ہے تیری ماں نے تجھے کھانا بنانا بھی نہیں سکھایا۔ ماں عائشہ کیا بیان کرتی ہے تیرے پیغمبر کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، آپ کا کردار کتنا اعلیٰ تھا،
آپ نے کبھی کھانے سے عیب نہیں نکالا تھا۔ آپ دیکھیے میرے پیغمبر کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا، آپ اپنے صحابہ کو اخلاق کا بڑا درس دیا کرتے۔ آگے بڑھیے، اگر آج کسی کا بیویوں پہ وقت نہ چلے، وہ غلاموں پہ اپنا غصہ نکالے۔ میں نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو پڑھا ہے، آپ کا غلاموں کے بارے میں کیسا اخلاق تھا، آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ سیدنا انس بیان کرتے، نبی علیہ السلام کا مدینہ پاک میں پہلا دن ہے، میری ماں نے میری انگلی سے پکڑا ہوا ہے، میرے پیغمبر کی طرف آ رہی ہے، آ کر کیا کہتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، آقا آج سے یہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے، آج سے میں اس سے کوئی کام نہیں لوں گی۔ انس کیا کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اخلاقا، ساری کائنات میں سے میرے محبوب پیغمبر اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ انس کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کوئی 10 دن خدمت نہیں کی، کوئی مہینہ خدمت نہیں کی۔ انس کیا کہتے ہیں، میں نے اپنے پیغمبر کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال کے اندر میرے محبوب پیغمبر نے کبھی مجھے اوف بھی نہیں کہا تھا۔ انس کہتے ہیں کئی دفعہ تو میں اپنے محبوب پیغمبر کو وضو کروا رہا ہوتا، وضو کرواتے کرواتے میرے ہاتھ سے لوٹا گر جاتا اور وہ لوٹا ٹوٹ جاتا، میں دل میں ڈر جاتا کہ آج میرے محبوب پیغمبر مجھے ڈانٹیں گے۔ انس کیا کہتے ہیں، میں قربان جاؤں اپنے پیغمبر پر، جب میں اپنے محبوب پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا میرے پیغمبر مسکرا رہے ہوتے تھے۔ آپ دیکھیے آپ کیسے اخلاق کے مالک تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اخلاقا، آپ کا اخلاق پوری کائنات میں سے سب سے اعلیٰ ہے۔ صحیح البخاری میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا، نبی علیہ السلام نے اس دودھ کے پیالے کو پکڑا ہوا ہے، آپ کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں کبھی بائیں جانب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس دودھ کے پیالے کو دائیں جانب سے شروع کرنا ہے، مگر دائیں جانب بچے کھڑے ہوئے، بڑے بڑے صحابہ کرام بائیں جانب کھڑے۔ نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے، آپ کا کردار دیکھیے، صحیح البخاری میں ہے، آقا اپنی جگہ سے آگے بڑھے اور چھوٹے سے بچے کے پاس گئے، جا کر کیا کہتے، اے بیٹا اگر تو مجھے اجازت دے میں تجھ سے پہلے بڑے صحابہ کو دودھ نہ پلا دوں، بیٹا اگر تو اجازت دیتا ہے تو پھر میں یہ کام کرتا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ کیا کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ اجازت میں نہیں دوں گا۔ نبی علیہ السلام بولے، اے بیٹا تو اجازت کیوں نہیں دے گا؟ چھوٹا سا کیا کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں، آپ کے ہاتھوں سے اگر یہ پیالہ مجھے ملنا ہے میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ آپ کسی اور کو دے دے۔ آپ دیکھیے آپ کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اگر آج ہم جیسا ہوتا، آج ہماری مجلسوں میں تو چلتے ہیں کاکا تو پیچھے چلا جا، چھوٹے بچے پیچھے ہو جائے، آج ہم ایسے کہہ دیتے، لیکن میرے پیغمبر کا کردار دیکھیے، آقا کا اخلاق دیکھیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اخلاقا، آقا پوری کائنات میں سے سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ آگے بڑھیے،
ایک دفعہ نبی علیہ السلام آ رہے تھے، راستے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ایک یہودی جھگڑا کر رہا تھا۔ وہ ابو بکر کو برا بھلا کہہ رہا تھا، جناب ابو بکر خاموش تھے، جواب نہیں دے رہے۔ نبی علیہ السلام پاس کھڑے ہوئے، آپ مسکرا رہے۔ اس یہودی نے دوبارہ برا بھلا کہا، جناب ابو بکر نہیں بولے، لیکن نبی علیہ السلام مسکراتے جا۔ اس یہودی نے دوبارہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جناب ابو بکر صدیق نے جواب دیا۔ نبی علیہ السلام غصے سے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق جلدی جلدی میرے پیغمبر کے پیچھے آئے، آ کر کیا کہتے، اے محبوب پیغمبر، جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آقا تب تو آپ مسکرا رہے تھے، لیکن جب میں نے جواب دیا ہے آقا تب آپ غصے سے واپس آ گئے۔ نبی علیہ السلام بولے، اے ابو بکر، جب وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، اے ابو بکر، اللہ رب العزت نے تیری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو اس کو جواب دیتا چلا جا رہا تھا۔ اے ابو بکر، جب تو نے جواب دیا ہے وہ فرشتہ خاموش ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے آپ اپنے صحابہ کی کیسے تربیت کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام بڑے اعلی اخلاق کے مالک تھے۔ سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا سا بچہ کسی نے پکڑ کر بیچ دیا، بکتا بکاتا ماں جی ختیجہ کو کسی نے بیچا۔ ماں جی ختیجہ نے وہ زید بن حارثہ کو میرے محبوب پیغمبر کو تحفہ دے دیا۔ وہ میرے محبوب پیغمبر کی خدمت کیا کرتا۔ کافی عرصے کے بعد اس کے باپ کو پتہ چلا میرا بیٹا مکہ میں ہے۔ وہ تھوڑے سے پیسے لیے ہوئے وہ اور اس کا بھائی مکہ میں آئے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے آپ کے پاس آئے، آ کر کیا کہتے ہیں اس کا باپ، آنکھوں میں آنسو ہے، آ کر بولتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا زید آپ کے پاس ہے۔ اے محمد یہ تھوڑے سے پیسے لے لیجئے، اس کی ماں گھر میں چیخیں مار رہی ہے۔ اے محمد میں اس کا باپ ہوں، میری عجب حالت ہے۔ اے محمد ہم غریب لوگ ہیں، یہ تھوڑے سے پیسے لے کر ہمارے بیٹے کو رہا کر۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کے باپ کی حالت کو دیکھا، آقا کیا فرماتے ہیں، اے زید کے بابا پیسے ہمیں نہیں چاہیے، ہم زید کو بلاتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جناب زید کو بلایا، بلا کر کیا کہتے، اور زید دیکھ تیرا بابا آیا ہے، اور زید تیرا بابا تجھے لینے کے لیے آیا ہے، اور زید اگر تو اپنے بابا کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن او زید میں تجھے دھکے دے کر نکال تو نہیں سکتا۔ جناب زید رونے لگے، روتے ہوئے میرے پیغمبر کے سینے کے ساتھ لگے، کیا کہتے ہیں، اپنے بابا سے مخاطب ہے، یہ زید غلام ہے، آقا کا اخلاق کیسا تھا۔ زید کیا بیان کرتے ہیں، اے بابا جاؤ میری اماں کو میرا سلام کہہ دینا، اے بابا میں آپ کو ملنے کے لیے آیا کروں گا، اے بابا جو پیار مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اے بابا وہ پیار مجھے آپ سے نہیں ملا۔ آپ اندازہ کیجئے زید نے کیسا جواب دیا۔
وہ ایک غلام ہے. آقا کا اخلاق کتنا اللہ تھا, آپ کتنے اللہ اخلاق کے مالک تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اخلاقا, آپ کا اخلاق پوری کائنات میں سے سب سے اعلی. آج ہمارا اخلاق ہمارے سامنے, اگر کوئی ایک دفعہ ہم سے بات کر لینا, اس کا دل یہی کہتا ہے آئندہ ایسے انسان سے نہیں ملنا, اسے بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے. آپ اپنے صحابہ کو اعلی اخلاق کی تبلیغ کیا کریں. آگے بڑھیے. نبی علیہ السلام کے صحابہ گشت کر رہے تھے. راستے میں یمامہ کا گورنر ملا. وہ ملتے ہی بولا, اے جوانو کہاں کے ہو؟ صحابہ بولے ہم مدینہ پاک کے. اس نے کہا اچھا, جہاں پر ایک آدمی آئے جس نے مکہ کے امن کو خراب کر دیے, مکہ میں فساد ہی فساد پھیلا دیے, جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, اس شہر سے آئے. کہا وہ یمامہ کا گورنر آگے بڑھنے لگا, باتیں کرتا گیا. صحابہ کرام کو غصہ آ گیا. انہوں نے اسے گرفتار کیا اور مسجد نبوی میں لے آئے. مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. صحابہ کرام نے میرے محبوب پیغمبر کو خبر دی, آقا یمامہ کا گورنر ہے جو بڑا اکھڑ مزاج تھا, اس نے آپ کے بارے میں باتیں کی ہے, ہم نے اس کو باندھ دی ہے. نبی علیہ السلام آئے. آپ بڑے اعلی اخلاق کے مالک تھے, آپ کا اخلاق سب سے اعلی تھا. آقا چلتے چلتے یمامہ کے گورنر کے پاس آئے. آپ نے آ کر کیا کہا, کیف بک ثمامہ, اے ثمامہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ آپ بڑے آرام سے بولے, لیکن ثمامہ بڑا اکڑ مزاج تھا. سنتے ہی بول اٹھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسی طبیعت ہے؟ اے محمد تیرے ساتھیوں کو تو اتنی بھی تمیز نہیں ہے, انہوں نے گرفتار کس کو کی ہے؟ نبی علیہ السلام کے سامنے باتیں کیے جا. آقا کیا فرما, اے میرے صحابہ کیا اس کو مارا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو بس باندھ ہے. آپ بولے آج سے اس کے لیے روٹی میرے گھر سے آئے گی. اگلا دن ہوا, نبی علیہ السلام آئے. آپ نے دوبارہ پوچھا کیف بک ثمامہ, اے ثمامہ اب تیری طبیعت کیسی ہے؟ ثمامہ بڑا اکھڑ مزاج ہے, آگے سے تلخ کلامی کرنے. آقا پھر چلے گئے. حتیٰ کہ تیسرا دن ہوا, نبی علیہ السلام آئے. آپ نے آ کے پوچھا کیف بک ثمامہ, اے ثمامہ اب تیری حالت کیسی ہے؟ ثمامہ کا وہی جواب. نبی علیہ السلام بولے اے ثمامہ ذرا میرے شہر کی طرف تو دیکھو, تجھے میرا شہر کیسا لگے؟ ثمامہ کیا کہتے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساری کائنات کا سروے کیا ہے, میں بڑے بڑے شہروں میں سیر کرنے کے لیے گیا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سے اس آپ کے شہر سے برا کوئی شہر میں نے نہیں دیکھا. نبی علیہ السلام کا حوصلہ دیکھا. آقا دوبارہ بولے اے ثمامہ ذرا میرے چہرے کی طرف تو دیکھو, میرا چہرہ کیسا ہے؟ ثمامہ کیا کہتے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کائنات میں بڑے چہرے دیکھے, میں نے بڑے چہرے دیکھے, لیکن اے محمد تیرے سے برا چہرہ میں نے کائنات میں نہیں دیکھا. آقا خاموش. آپ کیا فرما, اے میرے صحابہ یہ ثمامہ سردار آدمی ہے, جناب عمر کے ہاتھ میں تلوار کپکپا رہی, لگتا ہے آج اس کی گردن اڑا دوں.
آپ کا حوصلہ دیکھیے، آپ کا اخلاق دیکھیے، آپ کا کردار دیکھیے، آقا کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے ساتھیو، اتلکو سماما، تم سماما کو رعا کرو۔ سماما سردار آدمی ہے، اونچا آدمی ہے، اس سماما کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو رعا کر دو۔ سماما کہتا ہے جب میں نے یہ جملہ سنا مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں بھی ایک سردار آدمی ہوں، اگر میرے سامنے کوئی میرے خلاف بات کر دے میں اسے عبرت کا نشان نہ بنا دوں، لیکن یہ بھی ایک سردار ہے، اس نے آگے سے مجھے رعا کرنے کا آرڈر دے دیے۔ سماما کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا اور سماما لگتا ہے تجھے مذاق کر رہے، چلو اس کے چہرے کی طرف تو لے، بس ایک نگاہ پڑی۔ صحابہ کرام نے سماما کو چھوڑ دیا، سماما بھاگتا جا رہا ہے۔ سماما کیا کہتا ہے؟ میں بھاگتا تو آگے کو تھا لیکن میرا قدم پیچھے کی طرف تھا۔ راستے میں ایک آدمی سے پوچھتا اے بھیا، اگر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا ہو، اس کا غلام بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ اس آدمی نے کیا کہا؟ غسل کر لے تو اس کا غلام بن۔ کنویں میں غسل کر کے واپس آیا، آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ نے سامنے دیکھا سماما کھڑا ہے، آقا دیکھتے ہی بول اٹھے اے سماما چلا جا، ہم نے تو تجھے رہا کر دیے۔ سماما کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بنا کے رہا کیے، اے محمد آج میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، اے محمد مجھ سے بیعت لیجئے۔ آپ اندازہ کیجئے آپ کے اللہ اخلاق کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوتے، آپ کا کردار سب سے اعلیٰ تھا۔ آج مسلمان اگر دنیا میں ذلیل ہے، اگر مسلمان دنیا میں شکست کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے آج ہمارا اخلاق سب سے گندہ۔ اپنے اخلاق کو اعلیٰ کیجئے، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے، دنیا تمہارے قدموں میں آئے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، اسی لفظوں پہ اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اعلیٰ اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔